بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز ناظرین و سامعین، سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان آب و گل میں تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عالم انسانیت پر خداوند کریم کا احسان عظیم ہے۔ دنیا جو صدیوں سے ظلم و غارت گری، قتل، گمراہی، بے دینی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح چمکے اور زمین میں جنت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، غلاموں کو جہانگیری اور بادشاہی عطا فرمائی۔ عالم انسانیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے پناہ احسانات ہیں۔ اگر دنیا بھر کے ادیب اور مقرر لکھتے رہے، کہتے رہے، ہزار برس تک قلم بندی کرتے رہے، تو شاید صرف دیباچہ بھی نہ لکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات کے۔ جس طرح سے سورج روشنی اور چاند سے چمک اور ٹھنڈک وابستہ ہے، یا جیسے پھولوں میں خوشبو اور جاندار میں روح اور حیات ہے، اسی طرح اسلام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں پوشیدہ ہے۔ گویا ایک روح دو قالب ہے، لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور آپ پر رحمتوں کی مسلسل بارش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اور عزت کے ساتھ درود شریف کثرت سے بھیجا کرے۔ حالانکہ ہم اس قابل نہیں کہ ہمارا گناہگار منہ، ہمارا گناہگار زبان اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لائے، لیکن محبت میں تو ہر چیز جائز ہے، اس لیے محبت سے اپنے آقا، اپنے عظیم محسن ہر وقت ہر گھڑی اس پر درودوں کی سوغاتیں بیچتے رہنا نجات اور عبادت کا آسان نسخہ ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے: بخشائیں گے ان سب کو محشر میں میرے آقا، بھیجی ہے درودوں کی جس جس نے بھی سوغاتیں۔